ہم اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے پھر 9 مئی کیا اور آج ایک پینڈورا باکس کھول دیا. جو ٹویٹ خان صاحب نے ماشاءاللہ طور پہ جو ہے ہمیشہ، اب ہم جب کہیں کہ ملک دشمنی کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں غدار کہلاتے ہیں. اگر وہ اون بھی کرتے ہیں کہ یار یہ ٹویٹ میں نے نہیں کی ہے تو مجھے بتا دیں کب ڈیلیٹ کیا انہوں نے ٹویٹ. کل تک میں نے بھی نہیں دیکھی، کل تک تو وہ ٹویٹ موجود تھی. اور آپ مجھے دیکھیں کہ ایک شخص اتنا نالائق اور نااہل ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنا ٹویٹر ہینڈل کس کو دے رہا ہوں. اگر میں کسی کو دوں گا فار ایگزامپل، پہلی بات ہے کہ مجھے خود استعمال کرنا چاہیے. اگر میں کسی کو دے رہا ہوں تو میں اس پہ پکا اعتماد کر رہا ہوں گا. لیکن وہ شخص جو ہے عمران خان نامی شخص، وہ مردم شناس نہیں ہے. اس نے اپنا ٹویٹر ہینڈلر بھی ایسے شخص کو دے دیا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یا تو کہے کہ میں نے اس کو کہا ہے، یا مانے کہ میں اتنا نااہل اور نالائق ہوں کہ میں کسی شخص کو نہیں چن سکا جو میرا ٹویٹر ہینڈل اچھی طریقے سے. تو یہ کہ ہم فارم 45 والوں کی گورنر، ٹھیک ہے، جس کو اعتراض ہے فارم 47 پہ، عدالتیں بھی حاضر ہیں، فورمز بھی حاضر ہیں. ان فورمز پہ جائیں، اپنے ثبوت کے ساتھ جائیں اور اس کے بعد بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. 2018 میں ہمیں کہا جاتا تھا اور آپ کے ذریعے کہا جاتا تھا اور میڈیا کے ذریعے کہا جاتا تھا عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پر جائیں. عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پر جائیں. عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہم اس کو مانیں گے. ہم نے تو عدالتوں کا عدالتی قتل بھی مان لیا تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اور 40 سال بعد ہمیں کہتے ہیں کہ ایک عدالتی قتل ہوا. کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو واپس لا سکتے ہیں؟ کیا آپ کہیں کہ نہیں وہ جو ہم سے سوری کہتے ہیں اور غلطی ہو گئی، ایک بندے کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ جن کو اعتراضات الیکشن پہ، ہم تو اس وقت بھی کہتے 2018 میں آئے آر ٹی ایس کیوں بیٹھا اس پہ تحقیقات کرتے ہیں، باتیں بتائی جاتی. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو الیکشن اور اس قوانین پہ اعتراضات، ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں، پارلیمنٹ فورم ہے جہاں پر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ایک جمہوری فورم ہے، ایک آئینی فورم ہے. آپ آئیں پارلیمنٹ میں اپنی تجاویز لے کر آئیں. باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اب وہ زمانے چلے گئے ہیں جب آپ کسی کے کندھوں پہ آتے تھے، کسی کے بیساکھیوں کے ذریعے آتے تھے. ابھی بھی اشارے کرتے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جنہوں نے ہمیں پچھلی دفعہ جو ہے ہمیں جو ہے ان کے کندھوں پہ چڑھ کر آئے، ان کے بیساکھیوں کے ذریعے. اگر مجھے آپ موقع دیں گے، اگر میں آپ کے سوال کی طرف بھی آ رہا ہوں، تھوڑا تسلی کر لیں. میں پتہ ہوں، میں سن رہا ہوں آپ جو باتیں آپس میں بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی جواب کی آپ کو مطمئن کر کے جاؤں گا، فکر نہ کریں. بات یہ ہے جو چیزیں جو ہیں انہوں نے ہمیں کہی تھی، یہی کہا تھا نا کہ آپ نے نیب کا چیئرمین مکبہ پہ کیا، لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا. تو مجھے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ ذرا کلپ چلائیں نا ذرا. آج تو پیمرا نے بھی ان کو لبرٹی دی ہے. جب وزیرستان کی پہاڑی پہ عمران خان کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ 21 کروڑ عوام میں سے اس سے بہترین میں چیف الیکشن کمشنر نہیں لا سکتا، تو یہ تحفہ تو عمران خان صاحب نے دیا تھا. ایک کمپیٹنٹ شخص ہے، ایک ایماندار شخص ہے. آج ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیٹیں ہار گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ یہ شخص برا ہے. جو ان کو سیٹیں جتوائے وہ اچھا ہے، جو ان کو سیٹیں ہرائے وہ برا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ محترم محمد کمیشن ہر چیز میں، اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان توڑتے تو جو ہمارے فوجی قیدی تھے وہ پاکستان واپس لے کے نہ آتے. پاکستان کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی خدمات ہیں وہ تاریخ میں کوئی بھی نہیں وہ کر سکتا. اپنا آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں صدر منتخب ہوئے 9 میں، انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی فیڈریشن کی بنیاد پر. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے فیڈریشن کے ساتھ اس نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ فیڈریشن نہیں کی تھی، جس پہ بلوچستان کی عوام یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں فیڈریشن کی بنیاد پر، کیونکہ میں پریزیڈنٹ بن چکا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. پاکستان کو جب نظریہ ضرورت کے تحت چلائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. جب پاکستان میں سزا جزا نہیں ہوگی، جب 9 مئی والے جو ہیں وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے، وزیر بھی بنیں گے، وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے، تو پھر یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں. دیکھیں اگر پریزیڈنٹ صاحب موجود نہ ہوں کوئی جلدی نہیں ہوتی. جب پریزیڈنٹ موجود نہ ہو تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ اس کے کام کرتے ہیں. جب گورنر صاحب نہیں ہوں گے تو یہاں پہ اسپیکر جو ہے وہ ایکٹنگ گورنر ہوں گے، روزمرہ کے معاملات چلائیں گے. جب روزمرہ کے معاملات چلتے ہیں، جو بزنس آتے ہیں اس کو ایز یوزول ڈیل کیا جاتا ہے. کچھ اختیارات ہوتے ہیں ایکٹنگ، آپ کہیں گورنر کے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے، جو بھی ایکٹنگ پہ آتے ہیں کچھ اختیارات کے پاس ہوتے ہیں. ان کو آرڈیننس حکومت نے بھیجے، انہیں سائن کیے.
कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि इस पर ऑर्डिनेंस हो। कौमी असम्बली का इजलास शुरू नहीं था, जब इजलास नहीं होता तो उस पर ऑर्डिनेंस जो है आप आए जा सकते हैं, वो आए हैं। अगर एतराज़ात हैं तो पार्लियामेंट फोरम है, उस पर बातचीत हो सकती है। उस पर अगर एतराज़ात होंगे, देखें ऑर्डिनेंस एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, उसके बाद आपको उसमें असम्बली में जो है उसको आपने उसको इंडोर्स करना पड़ता है। अगर गलत होगा तो इंडोर्स नहीं होगा, अगर ठीक होगा उसको इंडोर्स कर लेंगे उसको। लेकिन मैंने पहले उनको दावत दी है, शायद वो खाने पे आने से कतरा रहे हैं, मुझे भी नहीं बुला रहे हैं, तो आज आपके तवज्जुह से मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ, मज़ाकरात करें, सियासतदान आपस में बैठते हैं। आपके कोई इश्यूज़ हैं NRO के अलावा, आपके कोई इश्यूज़ हैं तो हम बैठने को तैयार हैं।